السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت میں اتار چڑھاؤ کی جو سابقہ روایات ہیں وہ برقرار رہتے ہوئے بہت سی آج بھی خبریں ہیں۔ ان میں سب سے اہم خبر جو پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان ہوا اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما اسد عمر صاحب نے استعفیٰ دے دیا، سیاست بھی چھوڑ دی اور پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گرفتاری بھی متوقع ہے اور اس سے بھی عمران خان صاحب کو شدید دھچکا پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو آئی ایم ایف سے جو تکنیکی مذاکرات پاکستان کی طرف سے چل رہے تھے ایف بی آر کے ساتھ، وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ پیٹرولیم وغیرہ ان معاملات پر بات ہوگی۔ اور پہلے بھی پاکستان کی طرف سے پیٹرولیم میں جو لیوی ہے اس کو کافی بڑھایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے اور سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے اہم شخصیت، اگرچہ غیر معروف ہیں، معروف صنعت کار بھی ہیں اور کاروباری شخصیت ہیں، اقبال زیڈ احمد۔ انہیں گیس کنگ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ گیس کے معاملات کو ان میں بڑا رول رہا ان کے دونوں بیٹے تھے اور وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور میڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ ان کو بیٹو سمیت گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے خزانے کو 29 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، اور منی لانڈرنگ کا بھی ان پر الزام ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے تھے اور 2013-14 سے ان پر یہ کیس چل رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں تعلقات پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک خبر جو ہے وہ کے پی کے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب بھی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی جگہ کون نگران وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے اور قانونی اس میں کیا موشگافیاں ہیں، اس پر کہا جاتا ہے کہ بہت سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہی پرانی جو طریقہ ہے جو آئین میں موجود ہے کہ سی ایم اور جو اس وقت کے سی ایم تھے اور اپوزیشن لیڈر، ان کے درمیان مشاورت ہوگی۔ اگر ایک بات نام پر فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر الیکشن کمیشن اس میں مداخلت کرے گا۔ اور اگر بات کریں ہم پی ٹی آئی کو جتنے بھی لوگوں نے چھوڑا ہے، ان میں انتہائی ڈیسنٹ اور انتہائی بہترین انسان جن کی زبان پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے اپنا بد تہذیبی کا، گالم گلوچ کا، اس سے بالکل ہٹ کر یعنی کہ بڑی سافٹ گفتگو کرنے والے اسد عمر صاحب جو ہے وہ انہوں نے اب سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے بھی حالات تھے، اسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بڑا وقت گزارا، عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی رہے ہیں، اور اس سب کے باوجود ان کو جب وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور بغیر کسی وجہ یا بتائے ان کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا، پھر وہ کیبنٹ سے بھی علیحدہ کر دیے گئے۔ البتہ کہ کووڈ کے دور میں پھر انہیں کووڈ کی ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ مشکل حالات میں جب لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے پارٹی کی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، لیکن وہ پارٹی کے اندر موجود رہے۔ ان سب کے باوجود بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ان پر اگرچہ اور بھی دباؤ ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے جو ان پر شدید نفرت اور غداری جیسے الزامات کا انہیں سامنا تھا، اور پی ٹی آئی کے اندر سے خاص طبقہ ہے اور پی ٹی آئی کا جو ماحول ہے کہ جو آدمی عمران خان صاحب کے خلاف بولے یا پی ٹی آئی کی کسی پالیسی کے خلاف بولے تو اس پر وہ شدید ٹرولنگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے اسد عمر صاحب کی سیاست سے مایوسی کی۔ البتہ اسد عمر صاحب نے ایک اچھا وقت گزارا پی ٹی آئی کے اندر، اور انتہائی اہم حیثیت میں وہ رہے اور انتہائی وفاداری کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کے بھائی ہیں زبیر صاحب، وہ بھی سابق گورنر ہیں سندھ کی، نون لیگ میں وہ رہے۔ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے وہ اسپوکس پرسن بھی رہے۔ ان کو بھی اس وقت نون لیگ میں سخت ترین حالات کا سامنا ہے، چونکہ وہ جو بشیر میمن صاحب کو بنایا گیا ہے نون لیگ کا صدر سندھ کے اندر، اس کی وجہ سے ان کو شدید اختلافات ہیں ان کے، اور ان کے شدید تحفظات ہیں
البتہ ابھی تک وہ نون لیگ میں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحفظات نون لیگ دور کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا وہ پھر اسد عمر صاحب کی طرح نون لیگ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر بات کریں ایک بڑی گرفتاری کی تو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے، اور کچھ ایسے حالات پھر سے پیدا ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے دن آنے والے جو دن ہیں وہ زیادہ مشکل ہوں گے. انصار عباسی صاحب نے اس کو بڑی تفصیلی رپورٹ کیا ہے، اور ان کے بقول جو ان کی بات ہوئی ہے نیب کے ساتھ کہ بھئی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے اگر پس منظر میں جایا جائے تو کل سے 2-3 دن سے جو فرح گوگی تھی ان کی بہت سی کرپشن کا میڈیا میں چرچا ہوا، اور فرح گوگی کے متعلق ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ بشرا بی بی اور وہ انتہائی قریب رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے پیسے وصول کیے ٹرانسفرز کی صورت میں یا مختلف کمیشنوں کی صورت میں، اس میں بشرا بی بی کا بھی حصہ تھا. اور توشہ خانہ کیس میں بھی بشرا بی بی کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ بہت سے تحائف ان کے پاس بھی آئے اور وہاں سے وہ سیل ہو گئے، جس طرح کچھ آڈیو لیکس بھی ہوئی تھیں. البتہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو آیا ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو کیس ہے، اور القاعدہ ٹرسٹ کے نام سے اس کیس کو بھی بتایا جاتا ہے، اس میں بھی بشرا بی بی کا بڑا اہم رول بتایا جاتا ہے. انصار عباسی صاحب کی رپورٹ کے مطابق یہ جتنا بھی سچویشن بن رہی ہے جس میں فرح گوگی کی کرپشن کو اب سامنے کیا جا رہا ہے اور میڈیا میں لایا جا رہا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ بشرا بی بی کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ایک کوشش ہے. البتہ انصار عباسی صاحب کی جو رپورٹ ہے اور ان کا جو کہنا ہے انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. لیکن ایک بات جو مجھے بتائی گئی وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق مبینہ طور کے اوپر کچھ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کچھ ان کے متعلق کچھ ایویڈنس نیب کو ملی ہے، اور نیب وہ ایویڈنس اس وقت کراس چیک کر رہا ہے، اور وہ ایویڈنس جو کراس چیک کی جا رہی ہے مبینہ طور کے اوپر جو بشرا بی بی کے متعلق ہے، اور اگر وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بات امپورٹنٹ جو کی گئی وہ یہ کہ بشرا بی بی کا جو سٹیٹس ہے وہ وٹنس سے وہ تبدیل ہو کے ایکیوزڈ بن جائے گا. مطلب ہے کہ ابھی تو جتنے بھی کیسز میں ان کو جب بلایا گیا تو ناٹ ایز این ایکیوز کے طور کے اوپر نہیں بلایا گیا، بلکہ ان کو وٹنس کے طور کے اوپر بلایا گیا.